والیوم نمبر 35، حدیث نمبر 851۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہو تو تیسرے کو الگ کر کے 2 ملا کر سرگوشی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا تیسرے کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 852۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک مرتبہ مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ تو تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو چراغ کو بجھا دیا کرو۔ حدیث نمبر 853۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تھا جو بارش سے بچاتا اور دھوپ میں سایہ کرتا تھا۔ اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہ کی تھی، کیونکہ ضرورت سے زیادہ تعمیرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، جو وہ مانگتا ہے وہ اس سے ملتا ہے، اور میں نے اپنی مقبول دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 855۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ دعا ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی اصلی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی ہمت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میری خطائیں بخش دے، آپ کے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ اگر کسی شخص نے اس دعا کو رات کے وقت خالص نیت سے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم میں تو ہر روز 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 857۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری اطاعت میں دے دیا، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنے معاملات تیرے حوالے کر دیے، خوف کی وجہ سے اور تیری رحمت اور ثواب کی امید میں کوئی پناہ کی جگہ تیرے سوا نہیں ہے۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تو نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر تم مر بھی گئے تو دین اسلام پر مرو گے۔ حدیث نمبر 858۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں سوتا ہوں
اور جاگتا ہوں، اور جب نیند سے جاگتے تو یہ دعا پڑھتے: اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اس حدیث میں نیند کو موت کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب ہر رات دنیا کے آسمان کی طرف نازل ہوتا ہے۔ اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش کروں؟ حدیث نمبر 860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو کپڑے سے بستر جھاڑے اور یہ دعا پڑھے: اے میرے پروردگار، میں تیرا مبارک نام لے کر اپنے پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے ہی مبارک نام سے اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان روک دے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرمانا، جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے۔ حدیث نمبر 861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی تم میں سے یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 862۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 863۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ تعالیٰ بڑی عظمت اور حلم یعنی برداشت والے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے تخت کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور عرش کریم کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 864۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں بخل، بزدلی، نکمی عمر تک زندہ رہنے، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 865۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: اے اللہ، جس مومن کو میں نے برا کہا ہو اس کے لیے میرا یہ برا کہنا قیامت کے دن قریب ہونے کا ذریعہ بنے۔ حدیث نمبر 866۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں سستی، بڑھاپے، گناہ، قرض، قبر کے فتنے اور عذاب جہنم کے فتنے اور آگ کے عذاب اور مالداری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرا دل گناہوں سے ایسا صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں
پورب اور پچھم جتنا فاصلہ کر دے۔ حدیث نمبر 867۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق اور آخرت میں نیکیوں کی جزا عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ حدیث نمبر 868۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میری خطا اور جہالت معاف کر دے، اور جو کچھ زیادتی میں نے تمام کاموں میں کی اسے معاف کر دے، جسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اسے بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، میری بھول چوک جان بوجھ کر اور انجانے میں کیے گئے برے کام، میری نادانی اور میری کسی معاملے میں زیادتی کو معاف کر دے۔ حدیث نمبر 869۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی اس دعا کو دن میں 100 بار پڑھے تو اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 100 برائیاں ختم کر دی جائیں گی، اور وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس سے کوئی شخص بہتر نہ ہوگا مگر وہ جو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ دعا ہے: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 870۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 871۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ حدیث نمبر 872۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صحت اور فراغت 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 873۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے: جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کے منتظر نہ رہو، بلکہ تندرستی میں بیماری کا سامان کر لو اور زندگی میں اپنی موت کا سامنا کر لو۔ حدیث نمبر 874۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط کھینچا، اور اس خط کے دونوں طرف کچھ اور چھوٹے چھوٹے خطوط بنائے، اور فرمایا: یہ درمیانی خط انسان ہے، اور یہ مربع خط اس کی اجل ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ باہر نکلا ہوا خط اس کی آرزو اور امید ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط آفتیں اور حادثے ہیں۔ اگر ان سے انسان بچا تو اس میں پھنس گیا، اگر اس سے بچا تو اس میں مبتلا ہو گیا۔ حدیث نمبر 875۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چند خطوط کھینچے، پھر فرمایا یہ انسان کی آرزو ہے اور یہ اس کی عمر ہے، لیکن انسان لمبی عمر کے چکر میں رہتا ہے۔ اتنے میں قریب والا خط اس کے پاس آ پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ انسان کو اپنی لمبی عمر کی تمنا کرنا آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔